أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فعن أبي مليكة قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا على حوضي أنتظر من يرد علي فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي فيقول لا تدري مشوا على القهقرة قال ابن أبي مليكة اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن۔ معزز حاضرین، آج آپ حضرات کے سامنے بخاری شریف میں جو امام بخاری نے کتاب الفتن کے سلسلے میں احادیث جمع کی ہیں، اس کی پہلی حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنائی گئی، اور اسی سے ملتی جلتی کچھ اور احادیث آپ حضرات کے سامنے آج سنائی جائیں گی، اور پھر اس کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں حوض کوثر پر ہوں گا اور اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کرتا رہوں گا، پھر حوض کوثر پر کچھ لوگوں کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ جواب ملے گا کہ آپ کو معلوم نہیں یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ ابن ابی ملیکہ اس حدیث کو روایت کرتے وقت دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ہم تیری پناہ مانگتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں پھر جائیں یا فتنے میں پڑ جائیں۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، انتظار کر رہے ہوں گے اپنی امت کو حوض کوثر سے پلانے کے لیے، تو اس وقت کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلانا حوض کوثر کا پانی پلانا چاہتے ہوں گے، لیکن پھر ان کو وہاں پر پہنچنے سے پہلے گرفتار کر لیا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو شاید ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وضو کے اثرات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ ان کے، کیونکہ وضو کی وجہ سے اثرات جو ہوتے ہیں، جو جن اعضاء پر وضو کیا جاتا ہے وہ قیامت کے روز چمکیں گے، تو اسی وجہ سے شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے، یہ آپ کے جانے کے بعد دین سے پھر گئے تھے۔ ابھی اپن پھر آگے ایک حدیث اور سن لیں، پھر آپ کے سامنے کچھ بات رکھی جائے گی۔ ان ابی وائل قال قال عبد اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطکم علی الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم لأختلج دونا فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوك بعدك۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میری طرف آئیں گے، جب میں انہیں حوض کا پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو انہیں میرے سامنے سے کھینچ لیا جائے گا، میں کہوں گا اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکالی تھیں۔ مطلب دین میں نئی باتیں نکالنے کی وجہ سے، دین میں ایجاد، دین کے نام پر جو دین میں نہیں ہے اس کو ایجاد کرنے کی وجہ سے، اس کو دین سمجھنے کی وجہ سے، اس کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی وجہ سے قیامت کے روز جو لوگ ایسا کریں گے وہ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے۔ وہ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلانا چاہتے ہوں گے، لیکن ان کو اس سے پہلے ہی گرفتار کر لیا جائے گا۔ اب ایک مشہور حدیث جو ہم خطبے میں سنا کرتے ہیں، کل محدث بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر دین میں نئی چیز جو ہے بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی جو ہے
جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ تو دین کے نام پر جو بھی کیا جائے گا، اگر وہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اگر صحابہ اکرام سے ثابت ہے، تو وہ آپ کو بتانا پڑے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر وہ دین نہیں ہے۔ ابھی جب الیکشن کا موقع ہوتا ہے تو یہ بات بالکل بتائی جاتی ہے کہ ووٹ دینا امانت ہے، ووٹ ایک امانت ہے۔ اس کے بعد ووٹ کی تشریح نہیں کی جاتی، اس کے بعد بتایا جاتا ہے امانت کی اہمیت، پھر اس کو لے جا کر جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ ہم ایک چیز آپ نے بیان کر دی کہ ووٹ دینا امانت ہے، لیکن اس کا اب اسلام کے حساب سے، اب ہمارے حساب سے چھوڑ دو، لیکن آپ اپنے حساب سے کہ ایک امیر کو کیسا ہونا چاہیے، اس کی داڑھی کتنی بڑی ہونا چاہیے، کتنا نماز کا پابند ہونا چاہیے، اور اگر کوئی فلانی جماعت کا ہے تو کتنا درود و سلام پڑھنا چاہیے، عید میلاد النبی کے بارے میں اس کا کیا خیال ہے، یہ سب چیزیں آپ کے بارے میں اس کی کوئی معنی نہیں رکھیں گی۔ ارے یہ کوئی دین کا مسئلہ تھوڑی ہے، اب یہ ہر چیز اس میں تھوڑی گھسڑیں گے۔ لیکن ووٹ دینے سے پہلے امانت ہے، ووٹ دینے کے بعد وہ امانت نہیں ہے، اس کا پورا اپنے مسلک کے حساب سے خیال رکھ لو پورا۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ اس قسم کی دھاندلی کی جاتی ہے کہ یہ امانت آپ کو بتایا جائے گا، لیکن اس کے اندر کیا کیا اثرات ہونا چاہیے، کیا کیا اس کے اندر خصوصیات ہونا چاہیے ایک امین کی، وہ نہیں بتایا جائے گا۔ سب لوگ بولیں گے کہ فلانی پارٹی، کچھ لوگ دبے الفاظ میں بولیں گے کہ ایسی قسم کی ذہنیت رکھنے والوں سے کو آپ کو ووٹ دینے سے بچنا چاہیے، یا کچھ کھلے الفاظ میں بول دیں گے کہ فلانی پارٹی کو چھوڑ کر آپ، لیکن اتفاق ہو کر کوئی نہیں بولے گا کہ کبھی کوئی علماء کا پرچہ نکلا ہو کہ بتا دی ہم کو اس کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ جس کی اس نے تائید کرے تو وہ سب دوسرے سمجھ جائیں گے کہ بالکل اس کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو جیسا جس کو ذلیل کرنا ہوتا ہے ویسا اس کو ذلیل کرتا رہتا ہے۔ تو آپ اگر کسی چیز کو دین ثابت کر رہے ہو تو پوری اس کی ہر چیز کو دین سے ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ آپ آدھا ادھورا کام کر رہے ہو تو اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو دین ہے، جتنا دین ہے، جیسا دین ہے، ویسے دین پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔